بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہم انسانوں پر مصیبتیں کب اور کیوں آتی ہیں؟ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر صبح خوشیاں اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے آج کیا فیصلہ ہے؟ اے اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ آج کے دن ہم کس کی زندگی کی زینت بنے گی، کس کی زندگی کو مالا مال کریں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں ظالمین اور مخالفین کے پاس چلی جاؤ، خوشیوں کو ان کے ہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی خوشیاں ظالموں اور مخالفوں کی زندگی کو زینت بخشتی ہیں۔ اس کے بعد فاقے، مصیبتیں، پریشانیاں اور غم وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تم میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اس پر پریشانیاں اس طرح سے آئیں گی جیسے پانی ڈھلوان کی طرف تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ نیکی اور دیندار کی زندگی میں یہ پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر گناہ کیے ہوتے ہیں ان کے بدلے میں اس کو بیمار کرتا ہوں اور اس کے گھر پر مصیبت نازل کرتا ہوں اور اس کی روزی تنگ کرتا ہوں تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ پھر اگر کچھ گناہ باقی رہ جائیں تو موت کے وقت اس پر سختی کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ میرے پاس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے کہ گویا اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب کسی بندے کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر نیکی کی ہے سب کے بدلے میں اس کو تندرست کرتا ہوں اور اس کی روزی کو زیادہ کرتا ہوں اور اس کے گھر میں امن قائم کرتا ہوں۔ پھر اگر کچھ نیکی باقی رہ گئی ہے تو موت کو اس پر آسان کرتا ہوں یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی جس سے وہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالی نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے دکھ بھی ایک نعمت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کیسے نعمت ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالی جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، اس پر دکھ تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندوں کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالی نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے لیکن اس کا انجام جنت ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندوں کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں عذر و نصیحت بن جاتی ہے۔ جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے پہلے باندھا ہوا اور پھر چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اسی کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھیں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کی ہے، برائی یا بھلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلیں لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو وہ نیکی کرے اس کے لیے اور جو وہ برائی کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیت ختم ہو جاتی ہے، مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے ہی یہی دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر مشکل پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری نجات کا سبب ہو جائے۔